السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم جا رہے ہیں حیدرآباد کی مشہور درگاہ شریف پہاڑی شریف حضرت سیف الدین بابا کی بارگاہ میں، جس کے تعریف اور جس کے واقعات بھی بہت ہی مشہور ہے۔ انشاءاللہ زیارت کریں گے وہاں۔ ناظرین اکرام، ہم جس بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ حیدرآباد چار مینار سے تقریباً 8 کلومیٹر پلس ہے، اور ہمارے پاس 2 ایکٹیوا ہے۔ ایک ایکٹیوا میں اور عثمان بھائی بیٹھ گئے ہیں، ایک ایکٹیوا میں اشرف بھائی، عمر بھائی اور محمود بھائی بیٹھ گئے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ کتنے وقت میں پہنچے گے دیکھتے رہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہنے لگی یہ باغ صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ صبا۔ ایسے خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود۔ ہم پہنچ گئے ہیں درگاہ شریف کے راستے کی انٹری پر، اور یہاں سے ہمیں سیڑھیاں چڑھنی ہے، اور یہ سیڑھیاں ہمیں لے کر جائے گی حضرت سیف الدین سرکار کی بارگاہ کی مزار اولیاء پر، اور ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ابھی۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم۔ پیارا نظارہ اللہ کی قدرت کا نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیا شان ہے کہ وہ کہاں آ کر بستے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں حیدرآباد کی پوری سرزمین یہاں سے دکھ رہی ہے۔ سے
ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ۔ ہم پہنچ گئے ہیں حیدرآباد کے مشہور و معروف اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جس کا نام ہے حضرت سیف الدین باوا، تو انشاءاللہ زیارت کریں۔ حضرت سیف الدین باوا کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ جو پانی دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی ہر دم نکلتا رہتا ہے۔ حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کی بات کریں تو اس کے پاس ایک شخص آیا جو شرابی تھا اور غیر مسلم تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، یہ شرط کہ میں شرابی ہوں اور شراب کی مجھے اجازت دے دیجیے۔ حضرت سیف الدین سرکار نے فرمایا کہ ہاں تیری شرط قبول ہے لیکن میری بھی ایک شرط مان لے، میں جب بھی سامنے ہو تو شراب نہیں پیے گا۔ تو شرابی نے کہا ہاں میں جب بھی آپ سامنے ہوگے تو میں شراب نہیں پیوں گا۔ شرابی شراب کھانے گیا، اپنی پیاس بجھانے کے لیے شراب کی بوتل ہاتھ میں اٹھانے والا تھا تو کیا دیکھتا ہے، حضور سیف الدین باوا ان کے سامنے آ گئے۔ حضور سیف الدین باوا کو دیکھتے ہی ڈر کا مارا وہ ان کے حجرے مبارک کی طرف دوڑنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت سیف الدین باوا کہاں ہے، حضرت سیف الدین باوا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ ان کے حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ گیا اور وہاں سے انہوں نے سچی توبہ کر لی اور سچا مسلمان بن گئے۔ ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ حضور سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم نے فاتحہ خوانی کر لی اور الحمدللہ بہت ہی سکون ملا یہاں اور بہت ہی روحانی ماحول ہے یہاں کا۔ مزار شریف کے ایگزیکٹ سامنے جو یہ سیڑھی نظر آ رہی ہے، اس سیڑھی کے نیچے اترتے ہی یہ دیکھو سامنے ایک غار نظر آ رہی ہے، یہ غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے حضرت سیف الدین سرکار۔ یہاں عورتوں کو آنا سخت منع ہے، یہاں صاف لکھا ہوا ہے۔ سیف الدین سرکار کی دوسری کرامت اور دوسرے تبرکات کی طرف چلتے ہیں اور یہاں سے ہم نے سیڑھی اتری اور نیچے اترتے ہی پہاڑوں کا نظارہ نظر آ رہا ہے۔ سیڑھی سے نیچے اترتے ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف ہے مزار شریف، جو حضور سیف الدین سرکار کی خاندانوں میں سے ہے جو ان کی مزار شریف ہے، اور یہ پورا پہاڑ میں ہی مزار ہے، یعنی کہ اس کا نام اسی لیے پہاڑی شریف رکھا گیا ہے۔ سیف الدین سرکار کی یہ کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے کہ یہ کتنا بڑا پتھر جو کئی ٹنوں وزن ہے ان کا، جو ایک چھوٹے سے پتھر پر ٹکا ہوا، آپ زیارت کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پتھر کئی ٹنوں وزن ہے لیکن یہ ایک چھوٹے سے پتھر پر ٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ولی کی شان بہت بڑی ہے، کیونکہ شاعر نے فرمایا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تکبیر دیکھی، یعنی کہ اگر اللہ کے ولی ایک اشارہ کر دے تو سب سے بڑا پتھر بھی رک جاتا ہے۔ وہاں کے پہاڑ کے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ حضرت سیف الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی جو یہاں وضو فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کھڈا دیکھ رہے ہیں جو حضور جہاں وضو فرماتے تھے، یہ بھی ایک کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ ہم ایک دم پاس میں جا کر آپ کو زیارت کرا۔ حضور سیف الدین سرکار کی کچھ تبرکات ہے جو یہ پہاڑ کے نیچے ہے، یہاں سے ہمیں پہاڑ سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔ جہاں ایک تبرکات میں ہے کہ جہاں حضور وضو فرمایا کرتے ہیں ان کی بھی زیارت کریں گے ہم، اور ایک ہے شیر کا پنجہ، ان کی بھی زیارت کریں گے۔
اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں۔ حضور سیف الدین سرکار کی ایک کرامتوں میں سے یہ بھی ایک کرامت ہے کہ اس پروت میں حضور سیف الدین سرکار نے اپنے انگوٹھا مبارک رکھا تو یہاں پورا کھڈا بن گیا، جو اس کھڈے میں سے پانی نکلتا ہے ہر دم۔ پھر حضور یہاں وضو فرمایا کرتے تھے اور یہاں جو پانی نکلتا ہے تو لوگ شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو شیر کا پنجہ، جو شیر کا پنجہ ہے جو حضور سیف الدین سرکار جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اپنی گفا میں تو ان کی نگرانی کے لیے شیر باہر کھڑا رہتا تھا۔ کیا ہے اللہ کے ولی کی شان کے جس کی شیر نگرانی کرتے ہیں، اس کے لیے شاعر کیا فرماتا ہے؟ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہی ایک پہاڑ میں ایک گفا کی طرح ہے جہاں حضور سیف الدین سرکار اپنا چلہ شریف ہے، یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضور سیف الدین سرکار نے یہاں 11 سال تک اللہ تعالیٰ کی ورد و وظائف عبادتوں میں گزارے تھے۔ یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا، یہاں 11 سال تک حضرت سیف الدین سرکار نے یہاں اللہ کی عبادت فرمائی۔ ہم نے اس پاک جگہ کا دیدار کر لیا باہر سے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی پاک جگہ ہے، اس کی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس پاک بارگاہ کی زیارت کر لی ہو تو دوسروں کو شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے، اور چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔